لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر शवाल मुकर्रम का महीना चल रहा है।
شوال کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر صرف اس لیے روشنی ڈالوں گا تاکہ قرآن و حدیث کے دلائل سن کر آپ کے قلوب منور ہو جائیں، کیونکہ مسئلہ ختم نبوت یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے۔ بدیہی مسئلہ، بدیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دن ہے تو اس پر کسی کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ دن ہے تو دن ہے۔ اسی طرح رات ہوتی ہے تو اس پر کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی رات ہو گئی ہے، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ رات ہے تو ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو ہیں۔ لیکن آپ حضرات کے سامنے یہ جو دلائل دینے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت صرف اس لیے ہے تاکہ آپ حضرات کے قلوب قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو سکیں۔ اس سلسلے کی پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد اولاد، کوئی بچے آپ کے جوانی کو نہیں پہنچے کہ جو مرد بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے، کیونکہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ باپ کی وراثت بیٹے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ ہی سرے سے ختم کر دیا کہ کل کلا امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ان کے بیٹے کو نبی نہ بنا دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی بیٹے کو جوانی تک نہیں پہنچایا، یہ بتانے کے لیے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ امت کے ساتھ باپ والا نہیں ہے، نبوت والا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے تو زندہ نہیں رہ سکے، لیکن پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ امت کے ساتھ نبوت والا ہے، ابوت والا نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد جو بیٹے تھے وہ زندہ نہیں رہے، تاکہ کوئی بعد میں بیٹا بھی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو 3 اعزاز عطا فرمایا، اور یہ جو 3 اعزاز اس امت کو ملے ہیں یہ پچھلی کسی امت کو نہیں ملے۔ ان میں سے پہلا اعزاز یہ ہے، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ دوسرا اعزاز یہ دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں۔ اور تیسرا اعزاز اس امت کو یہ عطا فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اللہ نے بطور دین کے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب اسلام آپ لوگوں کا دین ہے۔ یہ 3 نعمتیں، یہ 3 اعزاز اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ پچھلی کسی امت کو نہیں ملے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام آئے، دنیا سے چلے گئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، دنیا سے چلے گئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام آئے، 950 سال اپنی امت کو تبلیغ کی، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، تورات نازل ہوئی، بنی اسرائیل کو تورات عطا کی گئی، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ زکریا علیہ السلام آئے، وہ اس دنیا سے آ کر چلے گئے، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ خاتم النبیین بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، کہ جو دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوا۔ مکمل کب ہوا ہے؟ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات امت تک پہنچا دی، قرآن نازل ہو گیا، قرآن امت تک پہنچا دیا۔ اب جب قرآن بھی امت کو مل گیا، آخری نبی بھی تشریف لے آئے، اب اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن بھی مکمل ہو گئے، اللہ کے احکامات بھی مکمل ہو گئے، نبوت بھی مکمل ہو گئی ہے، فرائض بھی مکمل ہو گئے، واجبات بھی مکمل ہو گئے، تہجد کی نماز بھی مکمل ہو گئی ہے، زکوٰۃ کے جو مسائل تھے وہ بھی مکمل ہو گئے، روزے بھی مکمل ہو گئے، حج بھی مکمل ہو گیا، طواف بھی مکمل ہو گیا، پورا کا پورا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس امت کو کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، اب قیامت تک یہی دین چلے گا، نہ اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں کسی کمی کی ضرورت ہے۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دوسرا اعزاز اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ نعمتیں کیا ہیں؟ یہ عبادتیں اللہ کی طرف سے نعمتیں، نماز یہ نعمت ہے، روزہ نعمت ہے، حج نعمت ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض فرمائی یہ نعمت ہے۔ اگر یہ نعمتیں انسان کو نہ ملتی تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق تھا؟ وہ بھی جس طرح لاؤبالی پن کی زندگی گزارتے ہیں، انسان بھی ایسے ہی گزارتا۔ تو یہ جتنی نعمتیں، قرآن نعمتیں، یہ جتنی نعمتیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے شروع کی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب یہ نعمتیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، مزید کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان نعمتوں میں نہ اضافے کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی ضرورت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تیسرا اعزاز اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا کہ اب دین اسلام ہی رہے گا، اس میں کسی کو نقب لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو جب نعمت مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، نعمت بھی مکمل ہو گئی، اور لوگوں کے لیے اسلام کو بطور دین پسند بھی کر لیا گیا، تو جب کوئی نیا دین نہیں آئے گا تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ آیت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر واضح دلیل ہے۔ کہ جب دین مکمل ہے، نعمتیں بھی مکمل ہیں، اور بطور دین کے اسلام اللہ نے پسند کر لیا ہے، تو پھر نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نئے دین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نبی کیسے آئے گا؟ کیونکہ نبی تو دین لے کر آتا ہے۔ قرآن کی تیسری آیت، اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کو جمع فرما کر ایک ان سے عہد لیا، ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا۔ اس میثاق اور عہد کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا۔ میثاق اور وعدہ کیا لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ چکی ہوگی، یعنی تمہیں کتاب مل چکی ہوگی، نبوت بھی تمہیں مل چکی ہوگی۔ ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد میرا ایک رسول آئے گا۔ یہاں پر جو یہ لفظ ثم ہے نا، ثم، یہ کلام عرب میں تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی جہاں یہ بتانا مقصود ہو کہ ثم کے بعد جو آ رہا ہے وہ سب سے آخر میں آ رہا ہے، وہ پہلے نہیں آ رہا۔ وہ کب آ رہا ہے؟ سب سے آخر میں آ رہا ہے، یعنی اس سے پہلے جتنے لوگ آنے تھے وہ آ گئے، آخر میں فلاں آدمی آیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا جو رسول آئے گا اس سے پہلے تم لوگ آ چکے ہوگے، تمہیں کتابیں بھی مل چکی ہوں گی، تمہیں حکمت یعنی نبوت بھی مل چکی ہوگی۔ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں میرا رسول آئے گا۔
مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کچھ ہوگا وہ اس کی تصدیق کرے گا. تمہارے پاس نبوت ہوگی وہ اس نبوت کی تصدیق کرے گا. تمہارے پاس کتاب ہوگی وہ اس کتاب کی تصدیق کرے گا. تمہارے پاس کوئی صحیفہ ہوگا وہ اس صحیفے کی تصدیق کرے گا. وہ آپ تصور میں سوچیں، تصور میں آدم علیہ السلام آئے، ہاں جی آپ کون ہیں؟ جی میں آدم ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، ان کی نبوت کی تصدیق کی جاتی ہے. ہاں جی آپ کون ہیں؟ میں نوح ہوں. ٹھیک ہے جی، ان کی نبوت کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. آپ کون ہیں؟ جی ابراہیم ہوں. ٹھیک ہے جی، ان کی نبوت کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. آپ کون ہیں؟ جی موسیٰ ہوں. ٹھیک ہے جی، ان کی نبوت کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. ان کے پاس کتاب ہے، تورات نازل ہوئی، اس کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. آپ کون ہیں؟ میں یعقوب ہوں. ٹھیک ہے جی، ان کی نبوت کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. آپ کون ہیں؟ میں سلیمان ہوں. ٹھیک ہے جی، ان کی نبوت کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. آپ کون ہیں؟ میں یوسف ہوں. ٹھیک ہے جی، ان کی نبوت کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. آپ کون ہیں؟ میں عیسیٰ ہوں. ٹھیک ہے جی، ان کی نبوت کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. نہیں، آپ کے پاس جو نبوت ہوگی، جو کتاب ہوگی، یہ جو آخری رسول میرا آئے گا وہ تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا. تمہارے پاس جو کتاب یا صحیفہ ہوگا اس کی بھی تصدیق کرے گا. اب معلوم یہ ہوا کہ جو مصدق ہیں، جو تصدیق کرنے والے ہیں، ان کا آخر میں آنا ضروری ہے، اور جن کی تصدیق کی جانی ہے ان کا پہلے ہونا ضروری ہے. تو مصدق کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس کے پاس نبوت کا دعویٰ تو ہے، تصدیق کوئی نہیں. دعویٰ تو کر لیا، اب تصدیق کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا، ثم جاءکم رسول، کہ تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا. مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کچھ ہوگا وہ اس کی تصدیق کرے گا. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے. وہ جو میرا آخری رسول آئے گا اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اب یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے یہاں کہ جب انبیاء پہلے چلے گئے، گزر گئے، تو وہ ایمان کیسے لائیں گے، نصرت کیسے کریں گے؟ وہ تو گزر گئے دنیا سے، تو آخر میں آئے. اس کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعوں میں بیان کروں گا. ابھی بس اتنی بات سمجھے کہ جب نبیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے، تم نے تصدیق بھی کرنی ہے، تم نے نصرت بھی کرنی ہے، تو جب انبیاء کو یہ حکم ہے تو ان کی امتوں کے لیے یہ حکم بدرجہ اولا ہوگا. تو یہ حکم عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، مجوسیوں کے لیے بھی ہے، صابئیوں کے لیے بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کہ اے میرے نبیوں، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ کس بات کا؟ کہ جب میرا رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے، اس کی نصرت کرو گے. تو انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کیا، یہ اقرار کیا. انبیاء نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. تو جب انبیاء نے اقرار کیا تو اللہ فرماتے ہیں فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو یہ آیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے جو یہ عہد لیا ہے، اس عہد میں لفظ ثم استعمال فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول آئے گا وہ سب سے آخر میں آئے گا۔ سارے رسول اس سے پہلے گزر چکے ہوں گے، سارے نبی اس سے پہلے گزر چکے ہوں گے، اس سے جو پہلے گزر چکے ہوں گے وہ ان کی تصدیق کرے گا، ان کے بعد جو آئیں گے وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتے ہیں، نبی نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین۔ فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب ایسے آئیں گے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میرے امتیوں یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آ سکتا کیا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، آنا تو دور کی بات ہے۔ چوتھی آیت اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یا ایھا الناس، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی جو آج موجود ہیں ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد جو آئیں گے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، گویا اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ زمین میں انسان بستے ہیں ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جنات بستے ہیں ان کا بھی رسول ہوں، آسمانوں پر فرشتے رہتے ہیں ان کا بھی رسول ہوں، اور کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا رسول میں بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج میرے سامنے موجود ہیں میں ان کے لیے بھی نبی ہوں، اور جو بعد میں آئیں گے قیامت تک میں ان سب کا نبی ہوں۔ یعنی اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک اور آیت کریمہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اپنی یہ دو انگلیاں ملائیں، یہ درمیان والی انگلی اور یہ شہادت والی انگلی یوں ملائی، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں آئے ہیں، میرے بعد قیامت ہے اور کچھ نہیں ہے بیچ میں۔ یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے جو باقی ابھی انبیاء گزرے ہیں ان انبیاءوں نے، ان نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، میری طرف بلایا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، جو مانے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہ مانے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تباہ و برباد ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ لیکن جب میرا یہ آخری رسول آیا ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا کہ تم مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ ہی نہیں مانو گے تو میں دنیا کی بساط ہی لپیٹ دوں گا۔ کہ جب میرے نبی کو نہیں ماننا ہے تو پھر اس دنیا کو قائم رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب میں قیامت قائم کر کے یہ نظام زندگی ہی لپیٹ دوں گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے بھی فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چھٹی آیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ آپ کو ہدایت دے کر بھیجا گیا ہے اور دین حق دے کر بھیجا گیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ تو جب یہ دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے تو پھر نئے دین کی ضرورت کہاں سے رہ گئی؟ جو حضور دین لے کر آئے اس دین نے تمام ادیان پر غالب ہونا ہے۔ غلبہ تو تبھی ہوگا نا کہ جب کوئی نیا نبی آئے ہی نہ، نیا دین آئے ہی نہ۔ تو جب دین مکمل ہو گیا ہے اور دین غالب بھی ہو گیا ہے تو اب نہ نئے دین کی ضرورت ہے نہ نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ کوئی ذلی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی بروزی نبی کی ضرورت ہے۔ یہی دین غالب رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی ایک عجیب مثال دی۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک محل تعمیر کیا، اس محل کو تعمیر کر کے اس کو سجایا، سجانے کے بعد اس نے وہ محل دکھانے کے لیے لوگوں کے لیے کھول دیا کہ آ جاؤ اس محل کو دیکھو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھنے کے لیے، لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ نبوت کا وہ محل جو آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد سے تعمیر ہونا شروع ہوا تھا، اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس محل میں اینٹیں لگائی گئی، اس کو سجایا گیا، اس کو کلر کیا گیا، اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا گیا۔ جو ایک آخری اینٹ کی جگہ تھی، حضور نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ میرے آنے کے بعد وہ آخری اینٹ بھی لگ گئی، اب کسی نہ خوبصورتی کی گنجائش ہے اور نہ کسی اینٹ کی گنجائش ہے۔ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں نبوت کا ختم کرنے والا ہوں اور تم امتوں کے ختم کرنے والے ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، بس اس کے بعد قیامت آئے گی۔ قرآن و حدیث کے ان دلائل سے، دلائل تو بہت ہے، میں کافی لکھ کر لایا تھا، ٹائم ختم ہو جاتا ہے بڑی جلدی۔ دلائل تو بہت ہے، لیکن ان دلائل سے بھی آپ کی دلوں کو الحمدللہ منور کر دیا ہوگا ان دلائل نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ امت مسلمہ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نے بار بار اس عقیدے پر توجہ دلائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس عقیدے پر توجہ دلائی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا، کذاب اور دجال ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔